ایسے نہیں چلے گا. سنیما کی آڑ لے کر زہر پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. ڈیوڈ نامی کارٹون فلم کی نمائش پاکستان اور اس کے ہر شہر میں نامنظور. کراچی، لاہور، حیدرآباد سمیت پاکستان کے کسی سنیما میں بھی اس فلم کی نمائش کی اجازت نہیں ملنی چاہیے. انٹرٹینمنٹ کے نام پر کوئی مکروہ مذہب مخالف غلیظ دھندا قبول نہیں ہوگا. جناب صدر، وزیر اعظم، فیلڈ مارشل صاحب، یہ سارا فتنہ کے پی اور بلوچستان میں نہیں، ادھر بھی آپ کی توجہ درکار ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ انتہا پسندی کیوں؟ تو جناب ہمارے پیغمبر کے ساتھ ایسا کرنا کیا ہے یہ بھی بتا دیجئے. حقیقت یہ ہے کہ انٹرٹینمنٹ کو ایک دھوکے سے نیوٹرل بنا کر پیش کیا گیا. یہ تو غیر اقداری ہے، بس ہنسی کھیل ہے، تفریح ہے، ذہن کو ہلکا پھلکا کرنے کے لیے. مگر تاریخ گواہ ہے کہ یہ ساری انٹرٹینمنٹ اول تا آخر دین کو ہماری زندگی کے دائرے سے نکالنے کے لیے ہوئی ہے. ساری عیسائیت کو یہ جوالیاتی ذوق ہی تو کھا گیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ رینیسنس یعنی جب چرچ سے بغاوت شروع ہوئی تھی تو سب سے پہلے خاکے داؤد علیہ السلام کے بنائے گئے تھے. بائبل کی تعلیم دینے کے لیے تصویر کشی کا یہ خوفناک سلسلہ پچھلے سال اولمپک گیمز میں عیسیٰ علیہ السلام کے بدترین گستاخانہ خاکوں تک چلا گیا تھا. اس بار داؤد علیہ السلام کی مقدس ہستی کو اس کارٹون کے ذریعے نشانہ بنایا گیا ہے. ہو سکتا ہے آپ کا کوئی بھی مقصد ہو، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں. اس سارے عمل نے مذہبی شخصیات، مقدس ہستیوں کے تقدس کو پامال کر کے ان کو اس طرح قابل ڈسکشن بنایا ہے کہ ان کی تعلیمات بھی جا رہی ہیں اور ان کی شخصیت بھی. امریکہ ہو یا مغرب کا کوئی ملک، وہ تو اپنی لبرل گندگی میں ڈوب چکا ہے، اس کا سب کچھ بہہ چکا ہے. مگر یہاں پاکستان میں ایسا نہیں چلنے دیا جائے گا. ہمارے بچے اس طرح کے کارٹون دیکھ کر کیسے برباد ہوں گے آپ کو اندازہ نہیں ہے. زندگی تماشا سے لے کر جوائے لینڈ اور ڈیوڈ تک غیرت مند مسلمان اپنی نسلوں کو انبیاء کرام علیہ السلام سے جوڑ کر رکھنا چاہتے ہیں. نیو پلیکس ہو یا کوئی اور سنیما، چند روپوں کی خاطر پاکستان میں یہ والے غلیظ کام مت کیجیے. ہم گناہگار ہیں، ہم بدعقیدہ نہیں ہیں، ہم خطاکار ہو سکتے ہیں، گستاخ و بے ادب نہیں ہو سکتے. بس یہی وجہ ہے کہ ہم بار بار اسلامی نظام زندگی کا شعور بیدار کرنے کی کوشش کریں.